ہے مگر کوئی استاد نہیں ہے۔ کوئی دکھا دے کہ ہمارے اماموں میں سے کسی نے کچھ پڑھاؤ، کسی سے کچھ سیکھاؤ، کسی سے ایک حرف بھی اگر کسی سے سیکھا ہمارے اماموں نے تو ہم اپنا مذہب بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بہت بڑی سچائی، بہت بڑی حقیقت کہ دوسرے مسلکوں کے جو امام ہیں وہ ہمارے اماموں کے شاگرد نظر آ رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں بلا غلط کہہ سکتے ہیں کہ چار امام ہیں جو ہمارے دوسرے مسلک کے لوگ ہیں۔ چار امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں۔ یہ چاروں امام جو ہیں یا ڈائریکٹ ہمارے امام کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، یا ڈائریکٹ شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ، یہ شاگرد تھے چھٹے امام امام جعفر صادق۔ شاگرد تھے۔ کسی نے پوچھا مجھ سے، کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تقریباً 60-65 برس کا رہا ہوگا، 60-65 برس کا رہا ہوگا۔ کسی نے پوچھا، پوچھتے ہو مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی ایج کیا ہوگی، آپ کا سن کیا ہوگا؟ اس سے پوچھا کسی نے کہ آپ کی ایج بتائیے، آپ کی ایج کیا ہوگی؟ 60-65 برس کا بوڑھا جواب دیا میری عمر کوئی 2 سال ہے۔ تمام کتابوں میں موجود، میری عمر صرف 2 سال۔ اب سننے والے کو حیرت ہوئی، ایک 60 سال کا بوڑھا تو اس سے پوچھا جا رہا سن کیا ہے، 2 سال کا ہے۔ اس نے کہا آپ سمجھ میں نہیں آئے آپ کی بات، ارے آپ کو داڑھی آپ کی سفید ہو رہی ہے، اتنا آپ بزرگ ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال میری عمر ہے۔ کہاں واقعی میری 2 سال عمر ہے، وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر کی شاگردی میں نظر کرتی ہے، اصلی عمر اتنی ہے۔ شاگرد تو ملے گی، ان کا کوئی استاد نہیں ملے گا۔ ایک سلام ہے اور یہ کون ہے جو دعویٰ کر سکتا ہوں منبر پر بیٹھ کے سلوی سلوی، جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ دنیا کا ہر سوال مولا علی سے کر لیا گیا۔ میں چاہتا ہوں بچوں کے لیے ایک دو سوال میں جلدی جلدی پیش کر دوں، اگر جو میں نے کہا کہ کم وقت بعد کو سمجھ کرنا ہے۔ 1400 سال پہلے کے تصور کیے بچوں کے لیے ہیں، وہ لوگ اسے بہتر جانتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے مولا کی خدمت میں، یعنی میں نے ایک منت مانی ہے، ایک نظر مانی ہے، کسی کام کے لیے میں نے ایک نظر مانی تھی، وہ کام میرا پورا ہو گیا ہے، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ نظر کیسے پوری کروں۔ مولا نے پوچھا کہ کیا منت مانی ہے؟ کیا میں نے منت یہ مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو جائے تو ہاتھی کے وزن کے برابر میں گیہوں اللہ کے راہ میں خیرات کروں۔ تو مولا نے پوچھا مشکل کیا پیش آ رہی ہے؟ مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ ہاتھی کا وزن نہیں معلوم ہوگا۔ میں پورے عرب میں گھوم آیا، اتنی بڑی ترازو کہیں ملی نہیں جس میں ہاتھی کو تولا جائے اور اس کا وزن معلوم کیا جائے۔ آج جب بھائی بھی برات نکلیں گے تو آپ کو بورڈ نظر آئے گا، دھرم کاٹا، دھرم کاٹی، دھرم کاٹا کہتے ہیں اور ٹرک میں سامان کے ٹرک میں سامان کے 100 ٹن ہو 200 ٹن ہو میں سامان کے چل جاتا ہے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے کو دھرم کاٹا تو موجود تھا نہیں، پھر پر ہاتھی کو کھڑا کیا جاتا اور ہاتھی کا بدمانی ہو جاتا۔ لہٰذا اپنی ضرورت کیسے پوری کروں؟ مولا نے فرمایا بڑا آسان ہے، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، بڑا آسان ہے۔ اس نے حیرت سے کہا یعنی میں بڑے بڑوں سے پوچھایا کوئی حل نہیں بتا پایا، آپ کہیں بڑا آسان حل ہے؟ کہا بہت آسان ہے۔ ایک بڑی سی کشتی کو تم یہ دریا میں کسی بڑے تالاب میں
کشتی پر سوار ہوگا تو ہاتھی کے بوجھ سے وہ کشتی پانی میں کچھ ڈوبے گی، پانی میں کچھ دبے گی، تو ہاتھی کے بوجھ سے وہ کشتی پانی میں جتنی ڈوبے پتا نشان لگا لو، جتنی ڈوبے وہاں نشان لگا لو. ہاتھی کو اتار کر اب گیہوں ڈالنا شروع کرو. جب گیہوں کے بوجھ سے کشتی جب تک اس نشان تک پہنچ جائے تب تک ہاتھی کا وزن ہے وہی گیہوں کا. تلوار کی تھی، ذوالفقار کی تھی، بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا بھی تھا. میں برٹش کے موجودے ایک شخص نے وصیت کی، اس کے بعد 17 اونٹ تھے، اس کے 3 بیٹے تھے. اس نے وصیت کی کہ 17 اونٹوں میں سے آدھے ایک بیٹے کو دیے جائے اور 1/3 ایک بیٹے کو دیے جائے اور 2/9 ایک بیٹے کو دیا جائے، لیکن کوئی اونٹ کاٹا نہیں جائے. 17 اونٹ ایک کو ہاف میں، 17 کا ہاف کتنا ہوا؟ 8.5 لاکھ. اونٹ تو کاٹا پڑے گا تھا، تبھی تو 17 کا ہاف ہوگا، تبھی تو 17 کا ہاف ہوگا. دوسرے بیٹے کو 1/3، تیسرے بیٹے کو 2/9. ایک حیران پریشان کون وصیت کر گیا، ایک مصیبت چھوڑ گیا. 17 اونٹوں کی ایک وصیت نے کوئی اونٹ کو چھوڑ بھی نہیں دی، وہ کاٹا تک نہیں، ایک بوٹی نہ نکالنا. آخر اتنی پریشانی پڑی کہ مولا کے پاس پہنچ گیا معاملہ. یعنی کہ بتائیے عجیب و غریب وصیت کر گئے ہمارے ابا کہ ایک بیٹے کو 17 اونٹوں میں سے آدھا کھاتے ہو، ایک بیٹے کو 1/3 اونٹ، تیسرے بیٹے کو 2/9. کیسے؟ کہا کہ ابھی مسئلہ میں حل کے دیتا ہوں، اجازت ہے کہ میں اپنے پاس ایک اونٹ کو شامل کر دوں. انہیں سوچا کہ ایک بڑی رہا ہے گھر تو آ رہی ہے. کہا بالکل بالکل ضرور شامل کیجیے. خوش ہو گئے، ایک بڑھ گیا. کہا کمبر ایک اونٹ ہمارے گلے سے نکال کے اس میں شامل کرنا ہوگا. 18 کا پتا ہوا 9 دن تھا، کتنا ایک بیٹے کو دے دو. 18 کا آدھا 9 ایک بیٹے کو دے دو. وہ آدھا اس کو مل گیا. ایک کو 1/3 کی وصیت تھی تو 18 کا 1/3 کا ہوا 6 کا 6 ایک بیٹے کو دے دو. وہ 6 اس بیٹے کو دے دیے تو اب کیا 9 6 15. اور ایک وہ تھا 2/9 تو 18 کا 2/9 ہوا 2. 18 کا جو بیٹے جانتے سمجھ رہے ہوں گے کہ 18 کا 2/9 ہوا 2. کہا 2 بیٹے کو دے دو تو آخری تھا. تو اب کتنے ہوئے؟ 9 ایک کو ملے، 6 ایک کو ملے، ہوئے 15. 2 ایک کو مل کے ہو گئے 17. ایک آدھ اونٹ بن گیا. ایک کمبل لے جاؤ بتا کے میرے گھر میں شامل کر دو. ایک سوال میں مولا علی کا اونٹ بن گیا اور جو وصیت تھی وہ پوری نہیں ہو گئی. ایک سوال ایک یہودی آتا ہے، اس زمانے کا سب سے ماہر میتھمیٹیشین، سب سے ماہر میتھمیٹیشین آتا ہے. کیا علی نے ہر ایک کا جواب دے دیا. بڑے ملتے لیے پٹے میں ہے کہ اتنا بڑا عالم کوئی نہیں، اتنا بڑا عالم کوئی نہیں. وہ بنو کہہ رہے میں ہراؤں گا، میں ہراؤں گا، ایسا سوال کر دوں گا کہ علی جواب نہیں دے پائیں گے. اور جو مشہور ہے گھر کا فوراً جواب دیتے ہیں وہ سب بات جو ختم ہو جائے گی. زبردست میتھمیٹیشین. اب ظاہر ہے میتھمیٹکس کے سوالات ابھی آپ کسی بھی کہہ دیے ابھی میں ایک دم سے 19 کا پہاڑا بنا لیجیے فوراً تو میرے خیال میں 90% ہوا پڑے. اگر پہلے بتا دیا جائے تو گھنٹے پہلے تو سب رکھ لیں گے، یاد کر لیں گے، اس کا پرفار بنا دیں گے. اب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہودی کیا سوال کرنے والا ہے.
نہ مولا علی کو خبر یہ کیا سوال کرنے والا ہے. مولا علی کے پاس پہنچا کہ علی میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دیجیے, ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی اتنی منظر کیا ہے. کا جواب ہر سوال کروں گا میں شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد مسلمان ہو جائے گا. سوال یقین کے ساتھ آیا تھا کہ میرے سوال کا جواب ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. تو بڑے اقتدار سے کہ علی کو وعدہ کرتا ہوں مسلمان ہو جاؤں گا. وہ سوچ رہا تھا کہ نہیں جواب دے پائیں گے میں مسلمان ہوگا. کیا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کیا یہ بتائیے کہ سب سے چھوٹا عدد, سب سے چھوٹا عدد وہ کون سا عدد ہے کہ جس سے سارے ڈیجٹ سے وہ کٹ جائے اور کچھ نہ بچے. ایک سے بھی کٹ جائے, دو سے بھی کٹ جائے, تین سے بھی کٹ جائے, 4 سے 5 سے 6 سے 7 سے 8 سے 9 سے 10 سب سے ڈیوائڈ ہو جائے اور کچھ نہ بچے, کچھ نہ بچے. بہت زیادہ چھوٹے سے 15 ہے, یہ 5 سے پورا ڈیوائڈ کرے گا 4 سے کیجیے تو 4 سے 12 معلوم جو ہے 3 بجے 3 بجے. اسی طرح سے بہت علاقے سے کہ جو کچھ عدد سے کٹ سکتے ہیں اس سے نہیں کر سکتے. ایسا عدد بتائیے کہ 1 سے بھی پورا پورا کٹ جائے, 2 سے بھی, 3 سے بھی, 4 سے بھی, 5 سے 6 7 8 10 ہر ایک سب سے چھوٹا عدد ہو. مولا نے فوراً جواب دیا, نہ پہلے کو تیاری تھی, نہ پہلے کو آمادی تھی, نہ یہ پتا تھا کہ کیا سوال کرنے والا ہے. فوراً مولا نے کہا ارے اتنا آسان سوال کر دیا تم نے, ابھی جواب دے, ابھی جواب دے. اپنے سال کے تمام دنوں کو جتنے ہیں تیرے یا سال میں دن اس کو ہفتے کے دنوں سے جو ہے ملٹی پلائی کر دے. جو عدد آئے گا وہ عدد ہوگا. پھر 1 سے بھی کٹ جائے گا, 2 سے بھی کٹ جائے گا, 3 سے بھی کٹ جائے گا, جہاں تک 10 سے کٹ جائے گا. وہ معلوم اب جو اس نے ڈیوائڈ کیا تو 360 تمہارے یہودیوں کے سال کے دن ہوتے تھے. جب 7 سے اس کو ملٹی پلائی کیا تو 2520 آئے. یہ 2520 وہ ہیں کہ 2 سے پورے پورے کٹ جاتے ہیں, 3 سے پورے پورے کٹ جاتے ہیں, 4 سے بھی کٹ جاتے ہیں, 5. جیسے جواب سنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. سلام مکمل کر رہا ہوں. 3 دن کے مولا علی ہے, رسول اللہ کی آموش میں ہے. اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, اجازت ہے کہ پڑھو. اجازت ملی, توریت کی تلاوت کی, رسول نے سند دے دی کہ موسیٰ سے بہتر پڑھو. انجیل کی تلاوت کی, رسول نے سند دی عیسیٰ سے بہتر پڑھو. زبور کی تلاوت کی, رسول نے سند دی داؤد سے بہتر پڑھو. قرآن مجید کی تلاوت مولا علی نے, رسول نے سند دی جیسی تلاوت میں کرتا ویسی تم نے تلاوت کی. صاحبان پہلے پر مجھے ختم ہونے کی کرنا چاہتا ہوں. مجھے اتنا بتائیے کہ جناب موسیٰ کے اوپر توریت نازل ہوئی تھی, وہ صاحب کتاب تھے, ان سے بہتر توریت کی تلاوت کر سکتا. اگر رسول اللہ یہ سند دیتے تھے کہ ویسی تلاوت کی جیسی موسیٰ کیا کرتے تھے, یہی بہت بڑی سند ہو جاتی. جناب عیسیٰ میں انجیل نازل ہوئی تھی, صاحب کتاب تھے, ان سے بہتر انجیل کی تلاوت کون کر سکتا تھا؟ تو اگر رسول سند دے دیتے کہ یعنی تم نے انجیل ویسی پڑھی جیسی عیسیٰ پڑھتے تھے تو یہی بہت بڑی سند ہوتی. جناب داؤد کا لہن مشہور ہے, لہذا اگر یہ سند دے دیتے کہ یعنی تم نے زبور ویسی ہی پڑھی جیسی داؤد پڑھتے تھے تو یہی بہت بڑی سند ہو جاتی. مگر رسول نے یہ سند نہیں دی, بلکہ فرمایا عیسیٰ سے بہتر پڑھی, موسیٰ سے بہتر پڑھی, داؤد سے بہتر پڑھی. بتائیے یہ سند کیوں ملی, یہ سند کیوں دی؟ تو ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ کلام شاعر کا زبان شاعر بھی اچھا لگتا ہے. آج بھی میر علی کا کلام لوگ پڑھتے ہیں, تفسیر پڑھتے, بڑی مہارت سے پڑھتے ہیں, مگر کیا وہی اثر پیدا ہو سکتا ہے جب میر خود پڑھتے تھے, جب میر علی خود وسیع پڑھتے تھے جس میں تاریخ
تاریخ میں درج ہے کہ ایسا شہر پیدا ہو جاتا تھا کہ جدھر اشارہ کرتے تھے پورا مجموعہ ادھر پھوڑ جایا کرتا تھا جب بھی نبی صلی اللہ اپنا کلام پڑھتے تھے. آج لوگ جوش کا کلام پڑھتے ہیں تو کیا وہی جوش پیدا ہوتا ہے، لیکن جب جوش خود اپنا کلام پڑھتے تھے وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے مقولہ مشہور ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعری زیادہ اچھا لگتا ہے. ارے جناب موسیٰ پر توریت نازل ہوئی تھی، کلام اللہ کا تھا، زبان موسیٰ کی تھی. جناب عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی تھی، کلام اللہ کا تھا، زبان عیسیٰ کی تھی. جناب داؤد پر زبور نازل ہوئی تھی، کلام اللہ کا تھا، زبان داؤد کی تھی. یعنی کلام کسی کا تھا، زبان کسی کی تھی. کلام کسی کا تھا، زبان کسی کی تھی. اور کلام کو اس وقت اثر پیدا ہوتا ہے کہ جس کا کلام ہے اگر زبان اسی کی ہو تو اثر زبان اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے رسول نے غلط دی کیونکہ اللہ کا کلام تھا، مثال اللہ تلاوت کر رہا تھا، غلط دے دی. موسیٰ سے بہتر پڑھی، عیسیٰ سے بہتر، داؤد سے بہتر. اللہ رسول کو خطاب کیا کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول اجازت ہے کہ پڑھو، اے اللہ کے رسول اجازت ہے کہ پڑھو. کہنا کیا چاہیے؟ اے چچا داد بھائی اجازت ہے کہ پڑھو، اے محمد مصطفیٰ اجازت ہے کہ پڑھو. نہیں یہ کہا اے چچا داد بھائی اجازت ہے کہ پڑھو، نہیں یہ کہا اے محمد مصطفیٰ کی کیا چاہتا ہمارے اے اللہ کے رسول اجازت ہے کہ پڑھو. توجہ نہیں فرمایا بات نے. ابھی تو رسول نے خود اپنے کو رسول نہیں کہا ہے. ابھی جس رات پر سے خود رسول نے پردہ نہیں ہٹایا، یہ علی اس رات پر سے آپ کو پردہ ہٹائے دے رہے ہیں. ارے ابھی تو دعوت بشیرہ میں 10 سال باقی ہے. جب رسول نے فرمایا کہ اپنی رسالت کا آپ 10 سال پہلے ہی خطاب کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول اجازت ہے کہ پڑھو. ارے ابھی تو خود رسول نے اپنے کو رسول نہیں کہا اور آپ فرمانے اے اللہ کے رسول اجازت ہے کہ پڑھو. تو شاید علی جواب دے مجھے معلوم ہے کہ ہسٹورین نمبر دیں گے، ہسٹورین تاریخ کا نمبر دیں گے. کون پہلے نمبر پر مسلمان ہوا، کون دوسرے نمبر پر ہوا، کون تیسرے نمبر پر ہوا، کون چوتھے نمبر پر ہوا. میں پیدا ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر رہا ہوں کہ دیکھو جب تم نمبری مسلمانوں کی فہرست بنانا تو اس میں مجھے شامل نہ کرنا، کیونکہ اس میں وہی شامل ہو سکتا ہے جو پہلے کافر رہا ہو پھر مسلمان ہوا. میں پیدا ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر رہا ہوں. اب اس کے بعد عام طور سے تصور یہ ہے کہ مولا علی شاید پھر جناب مطالب کی آغوش میں چلے ہوئے ہوں گے یا جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں چلے گئے ہوں گے. نہیں ایسا نہیں ہوا. تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ مولا علی رسول کی گود سے نہیں اترے. گود سے نہیں اترے. جب گود سے نہیں اترے تو رسول اپنے ساتھ علی کو لے گئے، اپنے گھر لے گئے علی کو. اب جہاں بچہ موجود ہوتا ہے لوگ وہیں تو مبارکباد دینے آتے ہیں. اب سب لوگ رسول کے گھر مبارکباد دینے آ رہے ہیں. اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو، اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو، اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو. پوری توجہ رہے. اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو. اور اس کے بعد ایک بہت کامن سوال ہوتا ہے جو رسول اللہ کے لیے مشکل ہو گیا تھا. کامن سوال یہ ہوتا ہے یہ بتائیے بچے کی شکل کس پر گئی ہے؟ بچے کی شکل کس پر گئی ہے؟
تب گھر والوں کے تھام لیے جاتے ہیں، پیشانی تو دادا سے مل رہی ہے، ناک تو نانا سے مل رہی ہے، ہوٹ تو ابا سے مل رہے ہیں، رخسار تو اپنے ماموں سے مل رہے ہیں، اور اگر گھر والوں سے شکل نہ ملے تو چینی گولیاں ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے سے شکل ملتی ہے۔ بہت کامن سوال، بہت آسان جواب، مگر یہی بات رسول کے لیے مشکل ہو گئی۔ لوگ پوچھ رہے بچے کی شکل کس پر گئی ہے؟ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے سے شکل ملتی جلتی ہوتی ہے۔ علی جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہاں گھر والے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، وہاں گھر والے کی کوئی شکل نہیں۔ تو رسول جواب دے تو کیا جواب دے؟ اللہ نے کہا اے میرے حبیب میں آپ کی مشکل آسان کیے دیتا ہوں۔ ارے جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے سے شکل ملتی جلتی ہوتی ہے، اے رسول کیوں نہیں کہہ دیتے کہ چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے۔ اے صلاح رسول نے علی کو مانگا تھا، لیکن جیسے ہی علی آموش میں آئے اللہ نے علی کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ آنکھیں میری ہے، زبان میری ہے، ہاتھ میرے ہیں، نفس میرا ہے، کان میرے ہیں، سب اپنی طرف منسوب کر لیا۔ تو رسول نے کہا جلدی سے میں اپنی طرف بھی منسوب کر لوں۔ ذرا دے دی لہو کا لہری و دمو کا دمی، یعنی تمہارا گوشت بہت میرا گوشت بہت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے۔ اب علی کھولے میں لیٹے مسکرا رہے ہیں کہ میں تو اپنا رہا ہی نہیں، آدھا اللہ کا ہو گیا، آدھا رسول اللہ کا ہو گیا، لیکن اب قیامت تک یہ فیصلہ ہو گیا جب علی آدھے اللہ کے ہیں آدھے رسول اللہ کے ہیں تو اب جو علی سے محبت کرے گا وہ آدھی اللہ سے ہوگی، آدھی رسول اللہ سے ہوگی، جو علی سے دشمنی رکھے گا آدھی دشمنی اللہ سے ہوگی، آدھی دشمنی رسول اللہ۔ ان کے جو دشمن ہے خالی ان کے دشمن نہیں بلکہ دشمنان خدا ہے۔ اب کربلا کے میدان میں جو امام حسین ان کے ساتھیوں کی آل اولاد کو قتل کر رہے ہیں تو صرف حسین کے دشمن نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کے دشمن بھی ہیں اور خدا کے دشمن بھی ہیں۔ ایک مسائل فرمائش کی گئی ہے جو میں ان کو بھی پڑھا کرتا ہوں یہاں پڑھ کر اور آپ کے درد کر رہا ہوں کہ قریب سی امام حسین ان کا نام شیری اور یہ جناب رباب کے ساتھ ساتھ آئی تھی، لیکن کافی دن جو گزر گئی تو خدمت کرتے رہے تو امام حسین نے فرمایا کہ اب ہم آپ کا آزاد کرتے ہیں۔ شیر نے ہاتھ جوڑ دیا تھا کیونکہ آزاد میں تو آپ کی قریبی کی حیثیت سے چاہتی ہوں کہ آپ کے قدموں پر دم نکل جائے، کسی گھر کے چوکھٹ کے اندر میرا دم نکلے اور قریبی حیثیت سے دم نکلے، مجھے آزادی نہیں چاہیے۔ امام نے فرمایا نہیں مسئلہ تمہاری یہی ہے کہ آپ کو ہر بہت بڑی ہوتا ہے۔ جب آزادی طے ہو گئی تو بڑی حاصل کا انداز میں تھا کہ جب بھی کہیں سے کوئی غلام آزاد ہوتا تھا اس کو بڑے تحفے دیے جاتے تو خواتین آنے لگی اور شیری کو تحفے پر تحفے ملنے لگے، تحفے پر تحفے ملنے لگے۔ کیونکہ عجیب بات تھی ان تحفوں میں چادریں سب سے زیادہ تھی، چادریں بہت بڑی تعداد میں شیری کو مل گئی۔ شیری نے امام حسین سے حیرت سے کہا حضرت رسول میں اتنی چادریں لے کر کیا کروں گی؟ دو تین چادریں میرے لیے کافی ہیں، تو بڑی تعداد میں چادریں آ گئی ہیں۔ امام نے فرمایا ان چادروں کو رکھ لے، ہو سکتا ہے کہ کبھی تیرے کام آ جائے۔ پھر وہ شیری کہتی آقا ایک بات کا وعدہ کیجیے، آپ نے آزاد تو کر دیا
کوئی ایک بات کا وعدہ کیجیے کہ آپ میرے گھر ضرور آئیے گا اور اکیلے نہ آئیے گا، بیویوں کو ساتھ لے کر آئیے گا، اہل حرم کو ساتھ لے کر آئیے گا۔ امام نے فرمایا میں تمہارے گھر آؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آؤں تو پہچان نہ پاؤں۔ کیا بڑا ممکن ہے آقا جس کی اتنی خدمت کی میں اسے پہچان نہ پاؤں؟ بڑی دولت مل گئی تھی اس کو، لہٰذا اس نے کوفے کی سرحد کے اوپر ایک بلندی کو بہت بڑا مکان بنوا لیا، کیونکہ مکان بہت بڑا تھا، لہٰذا بیت شیری کے محل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور اس کا کام یہ تھا کہ روز دروازے پر بیٹھ جاتی تھی اور نگاہیں راستے پر رہتی تھی کہ آپ فرما دیں کہ آؤں گا، لہٰذا وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی، آقا ضرور آئیں گے، ضرور اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ خبر ملی اس کو کہ مدینے سے چل چکے ہیں مولا، اب اس کو یقین ہوا کہ ہم آنے والے ہیں، پھر پتہ چلا مکے میں رک گئے ہیں، اب انتظار کر رہی ہے۔ بعد میں اس کو خبر ملی کہ نہیں مکے بھی چل چکے ہیں اور کوفے میں رک گئے ہیں۔ اب اسے یقین ہوا کہ میرا آقا آنے والا ہے، میرا مولا آنے والا ہے۔ کافی وقت گزر گیا، اس کو کوئی خبر نہیں ہوئی کہ آقا کس حال میں ہے، یہاں تک پورا کربلا کا واقعہ ہو گیا، اس کو کوئی اطلاع نہیں ملی۔ شب کا سناٹا تھا، رات کا وقت تھا کہ کسی نے اس کا دروازہ زور زور سے دھمدھمانا شروع کیا۔ وہ جلدی سے اٹھی سوچ کر شاید میرا مولا آ گیا، شاید میرا آقا آ گیا۔ اس نے اپنے گھر میں کچھ کمرے مخصوص کر رکھے تھے، اس میں کسی کو اندر جانے نہیں دیتی تھی، خود باہر کی صفائی کرتی تھی، یہ مولا کے لیے ہے اور ان کے اہل حرم کے لیے ہے۔ یہ سمجھی کہ شاید مولا آ گیا ہے۔ اب جو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ فوجی سپاہی ہیں، اور تم لوگ کا جزیر کی فوج کی سپاہی ہیں، اور ایک خارجی کو ہم نے قتل کیا ہے، ایک خارجی کو ہم نے مارا، ایک دشمن اسلام کو مارا۔ ان کے سر بھی لے کر آئے ہیں اور انہیں کی عورتیں بھی ہیں، کیونکہ رات زیادہ ہو گئی ہے، تب کوفے میں نہیں داخل ہو سکتے، یا رات بھر تیرے گھر میں ٹھہریں گے، صبح کو روانہ ہو جائیں گے۔ اس نے ان کے لیے کچھ کمرے خالی کر دیے فوجیوں کے لیے، ان کو کھانے پینے کا انتظام کر دیا، ان کی خاطر مدارات کی، اور اس کے بعد تو دیکھا کہ جو قیدی عورتیں ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ آپ لوگ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا دیکھیے اب ان فوجیوں سے آپ کے لیے اجازت دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، بہت تھکے لگ رہے ہیں۔ دیکھا کچھ سر ہے، کچھ نیزوں کے اوپر ہے، تو اتنا خون بھرا کرتے کہ وہ پہچانے نہیں جا رہے کس کے سر ہیں۔ فوج یزیدی کے بعد جاتی ہے، اب میں دیکھ رہی ہوں کہ جو قیدی تم لے کے آئے ہو اپنے بہت کیا تھوڑی دیر اجازت دے دو کہ تھوڑا سا آرام کر لیں، تاکہ اچھا تم نے ہماری بہت خاطر کی ہے، یا تمہاری ہم بات مان لیتے ہیں، جاؤ تم کو تھوڑی دیر آرام کروا دو۔ وہی کمرے کھلوائے، وہی گزرے کہ تم مولا حسین کی چھٹیاں والے کیے تھے۔ کہا قیدی خواتین ہو، تم آپ کے بچوں کے ساتھ یا تھوڑی دیر آرام کر دو۔ اس کے بعد دیکھا کہ وہ لوگ جو خاموش بیٹھے ہوئے، کیا ہوا کیا کہ ہمارے تمام اعزا مارے گئے ہیں، تمام اعزا قتل کیے گئے ہیں وہاں۔ تو کہا کہ تمہارے اعزا قتل کیے گئے ہیں، تمہیں سر کہاں ہے؟ کہ یہ جو لوگ اعزا پر ادھر سر ہے، یہ ہمارے تمام اعزا کے سر ہے، پھر ان کو قتل کیا ہے۔ کیا پھر اب تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ کہا اتنی تو نے مہربانی کی ہے، کہا ایک مہربانی اور کر دے، ارے جا کے فوجیوں سے کہہ دے کہ تھوڑی دیر کے لیے سر میں مل جائے، ہم ذرا کو نوٹ میں لے لیں، ذرا کو آواز میں لے لیں۔ تو یہ دیدی فوج کے پاس جاتی ہے، وہ جا کر کہتی ہے ایک گزارش اور ہماری مان لو، تب تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دو کہ اپنے اعزا کے سر کی نوٹ میں لے لیں۔ کہا چلو تم نے اتنا احسان پر کیا ہے، یا اجازت دیتے کہ تھوڑی دیر اپنے اعزا کے سر یہ اپنی آغوش میں لے لیں۔ ہر ایک بیوی نے ایک ایک سر اپنی آغوش میں لے لیا، مگر تعجب سے دیکھ رہی تھی کہ کوئی بیوی رو نہیں رہی تھی، کوئی بیوی ماتم نہیں کر رہی تھی۔ کیا تمہارے اعزا کے سر تمہاری گودوں میں، تم لوگ رونے نہیں تو ماتم نہیں کر؟ کہا نہیں ہمیں رونے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں ماتم کی اجازت نہیں ہے۔ کہا دیکھو میں پھر جاتی ہوں۔ جا کر اس نے پھر کہا ارے بھائی میری خاطر اجازت دے دو کہ تھوڑی دیر یہ عورتیں ماتم کر لیں، تھوڑی دیر اپنے شہیدوں پر رو لیں۔ کہا ہم نے اجازت دے دی۔ کہا ہاں میں اجازت لے آئی، تم لوگ ماتم کر سکتے ہو، تم
رونا تھا، ایک بیوی نے فریاد کی، واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ شیری نے کہا ارے یہ نام لے کر کرو جو مجھے شک آ رہا کہ جو میرے آقا حسین کا نام ہے۔ ایک دوسری بیوی نے آواز بلند کی، واہ پاسا، واہ پاسا۔ پھر شیری نے کہا یہ نام لے لو کہ جو میرے چھوٹے آقا کا نام ہے، یہ نام لے لو۔ ایک بیوی نے کہا واہ یہ کرو، جیسے یہ سب نام سنے گھبرا کر کہنے لگی شیری ارے یہ بتاؤ کہ تم لوگ ہو کون؟ ارے تم تو وہ نام لے رہے ہو کہ میرے آقا کے نام ہے۔ اس پر جناب زینب نے فرمایا اے شیری تم نے ہمیں پہچانا نہیں، ارے میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے، یہ ام فروا ہے، یہ رباب ہے۔ شیری نے طرف میں کہا اے شہزادیوں آقا حسین جاوے، جناب عباس جاوے، شہزادے علی اکبر خان علی اکبر میرے سر نیزوں پر نظر آ رہے ہیں، کوئی سر آقا حسین کا ہے، کوئی سر میرے بھائی عباس کا ہے، کوئی سر شہزادے علی اکبر کا ہے۔ کربلا کے میدان میں شان میرا دل سر گزر گیا، فاطمہ زہرا کی کھیتی گر گئی۔ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا دبا کر دیا گیا۔ سیارت الذین ظلموا ایام الذین یظلمون اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قاف کی تلاوت فرما کر قراءت اشرف العلماء قائم صاحب اللہ ابن سلطان العلماء قراءت قائم صاحب اللہ کی طرف